بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، آج جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کے حقوق سے متعلق۔ ہمارے معاشرے کے اندر شوہر اپنے حق کو نہیں جانتا ہے اور اسی طریقے سے بیوی بھی اس کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ اس سے ناواقف ہے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر بہت سارے طلاق ہو رہے ہیں، شوہر اور بیوی میں محبت نہیں ہے۔ ان سب کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ شوہر بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس کو ایک نوکرانی اور اسی طریقے سے غلام بنا کر کے رکھتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر شوہر کا الگ حق بتایا گیا، بیوی کا الگ حق بتایا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بیان کیا ہے۔ کس بات کو؟ کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے، تم ہی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پیدا کیا ہے؟ بیوی کو پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت مودت ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے اس کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں سب سے مقدس رشتہ پاکیزگی کے اعتبار سے ماں باپ کا رشتہ ہے، سب سے مقدس اور سب سے بڑا رشتہ، سمجھ رہے؟ سب سے بڑا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے، سمجھ رہے؟ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ایک پوری سورہ نازل فرمایا، سمجھ رہے؟ سورۃ النساء، اس کے اندر پورا بیان کیا گیا ہے۔ ہم پڑھیں، علماء سے سنیں، تب ہمارے کو معلوم چلے گا کہ عورت کا حق کیا ہے، مرد کا حق کیا ہے، عورت کو کیا کرنا چاہیے اور مرد کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ذریعے سے اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تمہارے کو عورت کے اندر کوئی ایک چیز ناپسند آئے تو تمہارے کو بہت ساری چیز اس کے اندر جو ہے نا پسند بھی آئے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عورت ہو بیچاری، ایک یا دو غلطی کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کو ڈانٹنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے اتنے سارے کام کاج کرتی ہے، تو کیا ہمارے کو وہ محبت، ان کی محبت ہمارے کو نظر نہیں آتی کہ وہ ہمارے اتنے سارے کام کاج کرتی ہے؟ سمجھ رہے؟ آپ کے کپڑے دھونا، آپ کے بچوں کو سنبھالنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، آپ کے کپڑے دھونا، پورے گھر کی حفاظت کرنا، اتنے سارے کام کاج کرتی ہے وہ بیچاری عورت۔ اس کے باوجود ایک غلطی کر جائے تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے کو کوئی ایک چیز ناپسند آئے تو ایک اگر غلطی نظر آئے تو اس کی خوبی کو یاد کرو کہ اس کے اندر اور بہت ساری خوبیاں بھی تو ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی کے اندر ایک یا دو غلطی رہتی ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم اس کے اندر غلطی کو دور کریں اور اس کے اندر کی جو اچھائی ہے عورتوں کے اندر کو، اس کو جو ہے نا کیا کریں؟ ہم یاد کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کے اندر تو بہت سارے حقوق بیان کیے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کی فرما برداری کیا کرو، تم ان کی بات مانا کرو۔ یہ تو ایک حدیث میں بیان کیا گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے شوہر کے پورے بدن کے اندر، سمجھ رہے، پورے بدن کے اندر پیپ بھر جائے، سمجھ رہے، زخم ہو کر کے اس میں پیپ بھر جائے اور تم اس کو اپنی زبان سے صاف کرو تو پھر بھی تم نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری شریعت میں انسانوں کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام بتایا شوہر کا، سمجھ رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وقت، یعنی جتنی احادیث ہم لیے شوہر کے بارے میں تو بیویوں سے یہی کہا گیا کہ بیویاں کیا کریں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کیا کریں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر شوہر رات میں اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کرنے کے لیے اور بیوی نہ آئے تو کہہ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صبح تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی۔ تو ہم بستری سے بھی عورتوں کو اپنے مردوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، ان کی ہر حالت میں ہم کیا کریں، شوہروں کی فرما برداری کریں، سمجھ رہے، ان کے لیے ان کو جو ہے نا خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین عورت وہی ہے کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھیں تو وہ کیا کر دے، اس کو خوش کر دے، یعنی وہ ہمیشہ تیار ہو کر کے رہے اپنے شوہر کے لیے، سمجھ رہے۔ اگر بھائی آپ اپنے شوہروں کے لیے تیار ہو کر کے نہیں رہیں گی تو شوہر آپ کے گھر میں آ کر کے وہ کیا کرے گا بتائیے؟ آپ سے سکون حاصل نہ ہو، اس کو آپ ان کو سکون نہ دے تو شوہر آپ کے گھر کے اندر آ کر کے کیا کرے گا بتائیے؟ اسی لیے تو نفرت ہوتی ہے، تو شوہر کیا کرتا ہے، باہر جو ہے نا گھومتے پھرتے رہتا ہے، اور عورتیں کیا کہتے ہیں، گھر میں پریشان ہو کر کے کہتی ہے کہ ہمارا شوہر ہمارے کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ تم خود تیار ہو کر کے نہیں رہتی ہو، جب شوہر آتا ہے گھر کے اندر تو آپ ان کا استقبال اچھی طریقے سے نہیں کرتے، خوش ہو کر کے ملتے نہیں، آپ اپنے منہ کو لٹکا کر کے رکھتی ہیں، تو کہاں سے آپ کا شوہر جو ہے نا آپ کے گھر کے اندر آئے گا خوشی کے ساتھ اور آپ کے حق کو ادا کرے گا اور وہ آپ کو ٹائم دے گا؟ تو یہ تو میرے بھائیوں کن سے کہا گیا؟ عورتوں سے کہا گیا، مردوں سے بھی کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کھانا کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ، یعنی جیسا کھانا تم پسند کرتے ہو ویسے ہی کھانا اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، تم جیسا کپڑا پہنتے ہو ویسے ہی اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، سمجھ رہے، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، سمجھ رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا، سمجھ رہے، یعنی جیسا کپڑا خود پہنتا ہے ویسے ہی اپنی بیوی کو بھی پہنائے، جیسے اچھا کھانا خود کھاتا ہے بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بتایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے حق کے بارے میں ڈرنے کے لیے کہا کہ تم ان کے اوپر ظلم مت کرنا، سمجھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی، سمجھ رہے۔ حضرت عائشہ سے کتنی محبت فرمائی، وہ امت کو بتانے کے لیے، سمجھ رہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نیکی دیتا ہے۔ بتائیے، اگر بیوی ناراض ہو جائے اور شوہر جو ہے نا اس کو مناتا ہے تو کہہ رہے اللہ تبارک و تعالی بھی اوپر دیکھ کر کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے۔ تو یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ ہمارے شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کو اگر وہ روٹھ جایا کرے، غصہ ہو جائے تو ان کو منایا کرے، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا کرے، سمجھ رہے۔ وہ بیچاری پورے دن پوری رات ہمارے لیے جو ہے نا خدمت میں لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، ان کو ڈپٹ دے، ان کو جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، عورت کمزور چیز ہے، اگر وہ غلطی بھی کر دے تو کیا کہتے ہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ عورت یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا اس کو مارے،
عورت تو محبت کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ ہم جو ہے نا عورت سے محبت کریں، ان کے حق کو جو ہے نا جانیں، سمجھ رہے؟ تو میرے بھائیوں، مردوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ہی تاکیدی حکم بتایا، عورتوں کو بھی کہا گیا، تو دونوں کا حق ہے، سمجھ رہے؟ مردوں کا الگ حق ہے، عورتوں کا الگ حق ہے، دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی خوش اور خرم کے ساتھ اور اسی طریقے سے مل کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔